خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن پہلے آپ کی بیٹیاں حاضر ہوئیں اور بولیں بابا جان کل عید ہے اور ہمارے پاس کوئی نیا کپڑا نہیں ہے، صرف دو جوڑے ہیں وہ بھی پرانے ہیں، بابا جان کل ہم کیا پہنیں گے؟ فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں اسے ہی دھو کر آج صاف کر لینا اور کل اسے ہی پہن لینا، مگر بتقاضا انسانیت بچے تو بچے ہوتے ہیں، آپ کی بیٹیاں ضد کرنے لگی نہیں بابا جان آپ ہمیں نئے کپڑے دلوا دیں، تو آپ نے فرمایا میری بچیوں عید کا دن اللہ کی عبادت کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے۔ اس پر آپ کی بچیوں نے کہا بابا جان آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، مگر کل عید کے دن ہماری سہیلیاں ہمیں پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر طعنے دیں گی کہ تم پوری دنیا اسلام کے شہنشاہ، پورے عالم اسلام کے سلطان، خلیفۃ المسلمین کی شہزادیاں ہوں، ان کی لڑکیاں ہوں اور عید کے کپڑے اتنے پرانے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وزیر خزانہ کو آپ نے بلایا، خازن کو بلا کر فرمایا مجھے میری 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لا دو، یعنی ایڈوانس دے دو، اور جب مہینہ مکمل ہوگا تو تنخواہ نہ دے کر قرض میں منہا کر لینا۔ خازن نے بڑے ادب سے عرض کیا حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ 1 مہینہ تک آپ زندہ رہیں گے؟ اتنا سننا تھا کہ بے ساختہ آپ نے سن کر یہ فرمایا جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا اور کہا اے میری پیاری بیٹیوں انہی کپڑوں کو دھو کر عید منا لینا، اللہ و رسول کی رضا پر خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دینا افضل ہے۔ اے میری پیاری چہیتی بیٹیوں اللہ و رسول کی رضا پر اپنی خواہشوں کو قربان کر دو، کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کچھ قربانی نہ دے دے۔ غوث العظم کے چاہنے والوں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کے محبوبین سے الفت رکھنے والوں، دیکھو اللہ والوں کے گھر میں عید کیسی ہوتی تھی، ان کے گھر والے عید کس طرح مناتے تھے، ان کی زندگی کس قدر سادہ تھی۔ اگر کسی کے پاس 2-4 لاکھ روپے ہو جائیں یا کروڑ پتی ہو جائے تو ان کے قدم زمین پر پڑتے ہی نہیں، مگر دیکھو جو پوری دنیا اسلام کا شہنشاہ ہے، جو پورے عالم اسلام کا سلطان ہے، ان کی بیٹیاں کس طرح عید منا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ماں اور بہنوں کو اسی طرح اللہ کے محبوب بندوں کے گھر والوں کی طرح عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں عید نئے نئے لباس، مہنگے مہنگے ملبوسات پہننے کا نام ہے، رنگ برنگی کھانوں سے دسترخوان بھرنے کا نام ہے، اور تو اور کچھ ماں اور بہنیں سمجھتی ہیں کہ قیمتی سے قیمتی کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو دکھانا اور فخر کرنے کا نام عید ہے۔ نہیں نہیں، عید اصل میں شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانے کا نام ہے، اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اسے راضی اور رسول پاک کے صدقے میں اسے خوش کر کے انعام و اکرام حاصل کرنے کا نام ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، عید ان کی نہیں جنہوں نے نیا لباس زیب تن کیا، عید تو ان کی ہے جو اللہ کی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا، عید تو ان کی ہے جو گناہوں سے توبہ کر لیے اور گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن ساد بالمقدور، عید ان لوگوں کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائی، عید اصل میں ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان نیکی اور عبادت کی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے محبوبین کے طریقے پر عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں
جن کے گھروں میں عید منانے کو سامان نہیں، مولا تعالی امیروں کو، سیٹھوں کو ان غریبوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے دوستو، عید خالی اپنے بچوں کی خوشی کے لیے سارا انتظام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید یہ ہے کہ خوشیاں بانٹو، آپس میں ایک دوسرے کو خوشی پہنچاؤ، غریبوں یتیموں کا خیال کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کی عید دیکھ کر، لباس دیکھ کر، کھانے پینے کا تمہارا اہتمام دیکھ کر کوئی غریب رو دے، یتیم رو دے۔ تو بتاؤ ایسی حالت میں تمہاری عید مکمل ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ مسلمانوں غور کرو، اور رسول پاک کی امت میں سے جو غریب و مسکین ہیں ان پہ مہربانی کرو، اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے ان پہ خرچ کرو۔ مولا تعالی ہم سبوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، اور اپنی توفیق سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں مولا تعالی ہم سب کو غریبوں، مسکینوں، فقیروں، بیواؤں، یتیموں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کو جو میری تقریر کو سن رہے ہیں، تمام حضرات کو، تمام سامعین کو محمد رحمت علی رضوی مصباحی غلام تاج الشریعہ کی طرف سے خوب خوب عید مبارک ہو۔ آپ سبھی کو مولا تعالی یہ عید مبارک کرے، مبارک سے مبارک کرے۔ السلام